السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتی ہیں وَعَنْ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور تیمم کہتے ہیں داہنی طرف سے شروع کرنا، یعنی کسی بھی کام کو داہنی طرف سے شروع کرنا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی فی تنعلہ، تیمم یہ باب تفاعل سے ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں فی تنعلہ، اپنے جوتا پہننے میں، تنعل جوتا پہننا، نال سے ہے جوتا پہننا، تو فی تنعلہ یعنی جوتا پہننے میں آپ داہنی پسند کرتے تھے۔ وہ ترجلہ، اور اسی طرح سے ترجل کو بھی آپ ترجل میں بھی داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کیا کرتے، اور ترجل کا معنی ہوتا ہے بال وغیرہ میں کنگھی کرنا یا تیل وغیرہ لگانا یا ان کو بنانا اور سنوارنا، تو یہ ترجل کے معنی میں ہے، یعنی کنگھی یا تیل وغیرہ جو لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی داہنی طرف سے لگایا کرتے تھے۔ وہ طہوری، اور اسی طرح سے اپنے پاکی حاصل کرنے میں، وہ طہوری اور پاکی حاصل کرنے میں داہنی طرف کو پسند کیا کرتے تھے۔ طہور کا مطلب یہ ہے پاکی حاصل کرنا، یعنی غسل بھی ہے اس میں شامل، اور اسی طرح سے وضو بھی، اور یہی محل شاہد ہے یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا، کہ یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہور یعنی وضو یا اسی طرح سے غسل میں بھی داہنی طرف کو شروع کرنا اس میں جو ہے پسند فرمایا کرتے تھے، داہنی طرف سے وضو کرنا یا غسل وغیرہ کرنے کو یہ پسند کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی شأنہ کلہ، اور اسی طرح سے اپنے تمام کاموں میں، شان امر کو کہتے ہیں معاملہ، کوئی اہم معاملہ ہو تو اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی خاص کے بعد ایک عام بات کہی گئی۔ پہلے یہ چند چیزوں کا ذکر کیا جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، اور پھر ایک عام بات کہہ دی کہ پھر تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کو پسند کیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے یہ عموم، اس عموم سے چند چیزیں مستثنا ہیں، اور جن کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری احادیث میں کر رکھی ہے۔ آئی بات میں، جیسے لیٹرین باتھ روم میں جانا ہے یا مسجد سے نکلنا ہے، یا اسی طرح کی اور جوتا اتارنا ہے، موزہ اتارنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان میں یہ چیزیں جو ہے استثناء ہوں گی، کیونکہ ان میں بائیں طرف سے کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں فی شأنہ کلہ یہ عموم پر ہے، لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنا قرار دی گئی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ داہنی طرف سے ابتدا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کو پسند تھا، یعنی داہنی طرف سے ابتدا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر تمام محترم بالشان کام یا جو اچھے کام ہیں، جو عمدہ کام ہے، جو انسان کی بہتری کے لیے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو وہ کام ان کاموں کے اندر جو ہے داہنی طرف سے ابتدا کی جائے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔
کہتے ہیں اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، متفقن علیہ، یعنی اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو، جب تم وضو کرو یعنی جب تم وضو کرنے کا ارادہ کرو، تو آپ نے فرمایا فابدؤوا بمیامنکم، تو تم اپنی ابتدا کرو، فابدؤوا تم ابتدا کرو، یہ فعل امر ہے، اور امر کا مطلب ہوتا ہے واجب، یعنی الامر یقتضی الوجوب، امر وجوب کو چاہتا ہے۔ بمیامنکم، اور میامن یہ میمنہ کی جمع ہے، میامن جو ہے یہ میمنہ کی جمع ہے، یعنی داہنی سے، داہنی طرف سے ابتدا کرو۔ فابدؤوا بمیامنکم، اپنی داہنی طرف سے ابتدا کرو، یعنی جب تم وضو کرو تو اپنی داہنی طرف سے ابتدا کرو، یعنی داہنی طرف سے اس کو دھلو، یعنی چہرہ دھلنا ہے یا پیر دھلنا ہے یا ہاتھ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھلنا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کرتے وقت داہنی طرف سے ابتدا کرنا چاہیے اور داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں اس حدیث کو اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس کو بیان کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، اور اس میں چونکہ وضو کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے فعل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا۔ پھر اس حدیث کو لا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں مؤلف کہ وضو کے اندر داہنی طرف سے ابتدا کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ فعل امر آیا ہے اور امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، الامر یقتضی الوجوب، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت کے لیے اس حدیث کو بیان کیا۔ اسی طرح سے اس بات کی بھی وضاحت اس میں ہے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور پھر یہ قول ہے، یہ کیا ہے؟ قول ہے، اور قول سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے یہی بات زیادہ بہتر اور درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس تعلق سے رہا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة والخفین، اخرجہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عیسیٰ بھی ہے ان کی کنیت۔ مغیرہ بن شعبہ بن مسعود الثقفی مشہور صحابی، خندق کے سال انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہلی جنگ یا پہلا غزوہ جس میں یہ حاضر رہے وہ حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ میں یہ موجود تھے۔ کوفہ میں 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کوفہ میں 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت یہ کوفہ کے عامل تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا،
فمسح بناصیتہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کا مسح کیا. مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیشانی کا. پیشانی کہتے ہیں یہ جو آگے کے بال ہوتے ہیں یا اسی طرح سے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اوپر کا، اسی کو پیشانی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کا مسح کیا، وعلی الامامتی، اور امامہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امامہ یا پگڑی، تو پگڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. والخفین، اور موزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی اور امامہ پر مسح کیا. اسی طرح سے خفین یعنی جو موزے پیر میں پہنے جاتے ہیں ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. باب خفین، مسح علی الخفین، یہ ابھی بعد میں آ رہا ہے اور اس میں پگڑی وغیرہ کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں مؤلف نے جو یہ حدیث بیان فرمائی ہے وہ باب الوضو کے اندر اس مقصد کے تحت کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے کہ بعض سر کا مسح کرنا یہ کافی ہے، یعنی بعض سر کا مسح کرنا یہ کافی ہے. مؤلف رحمہ اللہ یہ حدیث لا کر اس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فتح الباری وغیرہ میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے. آئی بات سمجھیں. اس سے پہلے بتلایا گیا شوافی کے ہاں یا اسی طرح سے احناف کے ہاں سر کے بعض حصے کا مسح کر لینا بھی کافی ہوتا ہے. سر کے بعض حصے کا یعنی پورا سر کا مسح کرنا یہ ضروری نہیں. یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کر کے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کر لینا کافی ہو جائے گا. تو یاد رہے اس حدیث سے یہ قطعاً نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا کافی ہوگا، بلکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بعض حصے یعنی ناصیہ پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی کا بھی مسح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح سے سر کے مسح کا ثبوت ہے. ایک تو طریقہ یہی جو اس روایت میں بیان کیا گیا یعنی پیشانی کا مسح، اور اسی طرح سے پیشانی کے ساتھ ساتھ پورے امامے کا جو بندھا ہوا ہے سر پر اس کا بھی مسح کیا جائے. اسی طرح سے پورے سر کا مسح، امامے کے بغیر امامہ نہیں ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت ساری کئی روایات اس سلسلے میں گزری اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. اسی طرح سے تیسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں ثابت ہے وہ ہے امامے پر، صرف امامے پر مسح کرنا، پیشانی اس میں نہ ہو، صرف امامے پر مسح. تو یہ تین طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی طریقہ مسح کرنے کی نوبت آتی ہے اس کی تو کیا جا سکتا. مان لیجیے امامہ بندھا ہوا ہے تو امامہ پر مسح کر لینا یہ کافی ہو جائے گا، یا اسی طرح سے پیشانی اور امامہ پر مسح کرنا یہ کافی ہو جائے گا، یا اسی طرح سے سر کا مسح کرنا یہ کافی ہوگا. لیکن صرف بعض حصے کا مسح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس حدیث کو اس دلیل میں پیش کرنا یا اس سے یہ دلیل لینا کہ بعض حصے کا مسح کرنا یہ جائز یا درست ہے، یہ محل نظر ہے، اور یہ حدیث اس بات میں صریح نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ثابت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیشانی کا مسح نہیں کیا ہے بلکہ پورے امامے کا بھی مسح کیا ہے. تو پورے امامے کا مسح اگر آپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیشانی کا مسح کرتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
تو یہ حدیث اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ بعض حصے کا مسح کرنا کافی ہوگا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے کا بھی مسح کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سر پر عمامہ یا پگڑی بندھی ہوئی ہے تو پورے عمامے یا سر کا مسح کیا جائے گا، بعض کا نہیں۔ ہاں اگر اس سے یہ ثابت ہوتا کہ بعض کا مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ دلیل بن سکتی تھی، لیکن ایسا ہے نہیں، تو یہ حدیث، دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ خفین جو موزے ہیں ان پر مسح کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ ابھی اس کی مزید وضاحت باب المسح علی الخفین میں آئے گی، جو اس کے بعد باب آتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیشانی اور اسی طرح سے عمامہ پر مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے موزوں پر مسح کرنے کا بھی ثبوت اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث ہے، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم ابدؤوا بما بدا اللہ به، اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انصاری سلمی صحابی ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مشہور صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں یہ شامل رہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں شامل نہیں تھے، اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں شامل رہے۔ اسی طرح سے صفین میں بھی یہ حاضر تھے، مکثرین سے روایات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آخری عمر میں ان کی بیلائی ختم ہو گئی تھی، 74 ہجری میں انتقال ہوا، 94 سال کی عمر میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مدینہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی صفت میں، بہت لمبی حدیث ہے، اور اس کو انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے نکلے، اور اسی طرح سے راستے میں کہاں کہاں گئے اور کس کس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل اختیار کیا، اور مکہ کب پہنچے، یہ پوری تفصیل لمبی حدیث میں انہوں نے بیان فرمائی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی روایت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے، ابدؤوا بما بدا اللہ بہ، ابتدا کرو اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے، ابتدا کرو اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں جو تمہیں سعی کرنا ہے، ان کے درمیان میں جو دوڑنا ہے، چکر لگانا ہے، تو اس سعی کے لیے اس سے ابتدا کرو جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے۔ آئی بات میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کس چیز سے ابتدا کی ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں
سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اسی آیت کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، یعنی صفا سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے، تو صفا سے ابتدا کی ہے، لہذا سعی پہلے صفا پہ، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، یعنی ابتدا جو ہے تمہیں کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہنے کا ابدؤ بما بدا اللہ بہ، یعنی تم ابتدا کرو اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی۔ تو یہ جو ہے اس موقع پہ بیان فرمایا تھا، لیکن یہاں باب الوضو میں اس سے تعلق کیا ہے؟ اس کو مؤلف نے کیوں بیان فرمایا باب الوضو میں، جبکہ باب الوضو سے اس کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں اس لیے بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات کہی کہ ابتدا اس سے کرو جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے، حج کے تعلق سے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی سے متعلق۔ تو ایسے ہی دیگر معاملات میں بھی جہاں ابتدا کرنے کی، کسی کو شروع کرنے کی ضرورت پیش آئے اور وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی طرح کی کوئی چیز وارد ہوئی ہے، تو اسی طرح سے ابتدا ہمیں بھی کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے وضو سے متعلق جو قرآن مجید میں آیت بیان فرمائی وہ کیسے ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو اور سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھلو۔ تو ابتدا آپ اللہ رب العالمین نے کس سے کی ہے؟ ابتدا چہرہ دھلنے سے، لہذا چہرہ دھلو وضو کے اندر سب سے پہلے۔ اور جو ہاتھ دھلنے کا مسئلہ ہے وہ تو ایک چونکہ ہاتھ آلہ ہے اور اسی سے صفائی ستھرائی کرنا ہے، لہذا وہ تو ایک پہلے اس وجہ سے دھلا جاتا ہے، لیکن بعد میں ہاتھ دھلنے کے بعد، یعنی جو ہتھیلیاں ہیں اس کو دھلنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ دھلنا ہے۔ اور کلی یا اسی طرح سے ناک میں پانی چڑھانا یہ چہرے دھلنے ہی میں سے ہے، آئی بات میں، لہذا اس سے کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی پہلے چہرہ دھلا جائے، پھر ہاتھ دھلے جائیں گے اور اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا اور پھر پیر دھلے جائیں گے، یعنی اسی ترتیب سے کرنا ہے کام۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب، اور اس سے حافظ ابن حجر نے جو دلیل پکڑی ہے یا جس مقصد کے لیے یہاں اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ۔ تو یہ حدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ لائے ہیں کہ ابتدا چہرے سے وضو میں کی جائے گی، یعنی پہلے چہرے کو دھلا جائے گا اور پھر ہاتھوں کو اور پھر مسح اور پھر اس کے بعد پیروں کو دھلا جائے گا، آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایت اس اعتبار سے، اس باب سے اس حدیث کا تعلق ہے، اس حدیث کا اس اعتبار سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ النسائی ہاکذا بلفظ الامر، امام نسائی نے اس روایت کو بیان کیا ہے اسی طرح سے بلفظ الامر، امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی ابدؤ جو ہم نے بتلایا نا فعل امر ہے، صیغہ امر ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے روایت کیا ہے امام نسائی نے۔ وہو عند مسلم بلفظ الخبر، اور مسلم میں یہ لفظ خبر کے ساتھ ہے، یعنی یہ روایت جو حج سے متعلق ہے آگے آ رہی کتاب الحج میں آئے گی پوری تفصیل کے ساتھ، مسلم میں یہ روایت لفظ خبر کے ساتھ ہے، خبر کے ساتھ ہے یعنی خبر دی گئی، خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے،
اور وہ کیا ہے؟ ابدؤ، یا بعض روایات میں نبدؤ، ہم ابتدا کریں گے اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے، یا میں ابتدا کروں گا اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے۔ نسائی میں امر کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی ابدؤ، جیسا کہ روایت میں موجود ہے، جبکہ مسلم میں خبر کے صیغے کے ساتھ یعنی نبدؤ یا ابدؤ کے ساتھ ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور مسلم کی جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل اختیار کیا تو یہ آپ کا فعل تھا، یعنی اس طرح سے آپ نے اس حج کو کیا، جبکہ نسائی کی روایت میں فعل امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسی طرح سے کرنا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یہ واجب اور ضروری۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو طریقہ قرآن مجید میں جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے وضو کرنے کا، اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ واجب اور ضروری ہے اسی ترتیب سے۔ امام احمد بن حنبل، اسی طرح سے امام شافعی اور ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ وضو کے درمیان میں ترتیب یہ ضروری ہے، ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے لکھا ہے، جس طرح سے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اسی طرح سے کرنا یہ واجب اور ضروری ہو گیا، گویا کہ ترتیب ضروری ہے۔ جبکہ امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان لوگوں کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ترتیب یہ ضروری نہیں ہے، ترتیب یہ واجب نہیں ہے، ہاں سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لہذا سنت یہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس ترتیب کے برخلاف کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، مثلا پہلے پیر دھلتا ہے پھر مسح کرتا ہے، یا اسی طرح سے پھر ہاتھ دھلتا ہے اور پھر بعد میں چہرے کو دھلتا ہے، تو ایسا یہ وضو ایسی صورت میں احناف کے ہاں ہو جائے گا، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں موقف ہے، البتہ ان کا یہ موقف صحیح احادیث کے خلاف ہے، قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کے برخلاف ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ وضو کے اندر ترتیب ہونا چاہیے، وضو کے اندر ترتیب ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہمیشہ رہا، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کا عمل اسی طرح سے رہا، کسی نے بھی اس کے برخلاف کبھی بھی عمل اختیار نہیں کیا ہے، یعنی جس طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے اسی طرح سے صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، اس کے برخلاف نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے برخلاف نہیں کیا، تو اسی طرح سے کرنا یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ترتیب یہ ضروری ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے پانچویں حدیث ہے، انہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چنانچہ کہتے ہیں وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، اذا توضأ جب آپ وضو کرتے، ادار الماء علی مرفقیہ تو اپنی کوہنیوں کو ملتے، ادار یدیر ادارتن کا معنی ہوتا ہے یعنی اس پر پانی بہاتے، ڈالتے کوہنی پر، علی مرفقیہ اپنی کوہنیوں پر، یعنی پانی سے مل لیا کرتے تھے، اس میں پانی ڈال کے ملا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوہنی کو دھلا جائے گا۔ اس سے پہلے روایات جو گزری ان کے اندر الی المرفق جو لفظ آیا ہے، الی، اس کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی
کہ وضو کے ہاتھوں کے دھلنے کے اندر کوہنی بھی شامل ہے، یعنی کوہنی بھی دھلی جائے گی، کوہنی بھی دھلی جائے گی، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ آئیے حدیث بھی اسی بات کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی اسی بات کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے کہ مرفق کو دھلا جائے گا جب وضو کیا جائے گا ہاتھ دھلتے وقت۔ آئی بات سمجھ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یعنی معنی اس کا اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، جیسا کہ اور دیگر روایات سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، اور ضعیف سند اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عقیل، قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عقیل، یہ ضعیف راوی ہے، متروک راوی ہے، لہذا یہ روایت سخت ضعیف ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل پکڑی جائے، قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ یہ مسئلہ دوسری روایات سے ثابت ہے تو مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ کوہنی کو بھی دھلا جائے گا وضو کے اندر۔ یہ چند احادیث پڑھی گئی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔